السلام علیکم۔ دیکھیے، جس طرح ہمارے محترم بھائی الیاس صاحب نے ان کو پکڑا تھا اور ان کی پرانی تحریریں ان کے سامنے لاتے تھے کہ اب ہر چیز ان کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ جب انسان شرک کرتا ہے تو گویا کائنات کی ہر چیز اس کی دشمن بن جاتی ہے اور اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اب صرف اس ایک پوسٹ کے اوپر اندازہ لگائیں جس میں اوپر کتنا زبردست ہیڈنگ انہوں نے باندھا ہے، اللہ کے یکسو مسلم بندے بنیے، یکسو مسلم بندے بنیے۔ بتائیے پھر کیوں یوسف علیہ السلام کے بندے بنے ہو؟ پھر کیوں محمد حنیف کے بندے بنے ہو؟ اب یہ پوسٹ بھی تمہارے خلاف جا رہی ہے اور ہمارے حق میں جا رہی ہے۔ ہم تو یکسو مسلم ہیں، ہم تو کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے ہمارا دوست جو اللہ کا دشمن ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے یا کرایا ہے۔ تو یہ تو ہم اس کے مصداق بنتے ہیں، اور یہ محمد حنیف کی جماعت کے خلاف یہ پوسٹ جا رہی ہے، اور نیچے ان کا وہ ایڈریس لکھا ہوا ہے dahrialislam.net۔ اب اس کا ایڈریس بھی ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اس جال میں جو پھنسے گا اور اس کی وجہ سے جو شرک اور کفر میں چلا جائے گا، وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں تو اللہ کا یکسو بندہ اور مسلم بندہ بننے کے لیے اس جماعت میں داخل ہو رہا ہوں، محمد حنیف کی جماعت میں۔ لیکن وہاں جب جائے گا سجدہ تعظیمی کا شرک، وہاں جب جائے گا کہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک صفت دے دی، یہ ساری شرک ان کے اندر آ جائیں گی۔ وہاں جب جائے گا تو وہ سارے تو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم پر چلا۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر تو پھر آپ نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے ہر چیز اب ان کے خلاف جا رہی ہے، یقین کریں۔ ان کی پوری تفسیر پڑھیں، محمد حنیف کی جلد اول پڑھیں، جہاں وہ مولویوں اور پیروں کا رد کرتے ہیں جن دلائل سے، اور ان کے جو جرائم ثابت کرتے ہیں وہی جرائم ان کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے۔ جس طرح آج کوئی طاہر القادری اور طارق جمیل یا تقی عثمانی یا فضل الرحمان یہود و نصارہ کی اگر جو ان کی کوتاہیاں، ان کے شرک، ان کی حرام خوریاں بیان کرے گا تو خود اس میں ملوث خود اپنے آپ کو پائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔